یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم خبر لے کر آئے ہیں اس کا تعلق اٹلی سے ہے، اور اٹلی میں ان لوگوں سے ہے جنہوں نے 2 سال پہلے تقریباً جو امیگریشن کھلی تھی اس میں درخواستیں جمع کرائی تھیں، لیکن ان کے کیس اب تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، انڈین ہیں اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے تارکین بھی ہیں۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے، لیکن اب تک ان کے کیس جو ہے ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ ان میں کچھ مسائل آ گئے تھے۔ کسی نے جو کانٹریکٹ جمع کرایا تھا اس میں مسئلہ نکل آیا، کسی میں کوئی اور پیچیدگی نکل آئی۔ تو اب یہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں یہ 2 سال سے انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اب وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی سٹیٹس کیا ہے، وہ قانونی ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو 2 لاکھ افراد ہیں ان کے کاغذات کلیئر کرانے کے لیے اٹلی میں جو تارکین وطن کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک انوکھی مہم چلائی ہے۔ اس مہم کا نام انہوں نے رکھا تھا آئی واز آ فارنر، یعنی میں غیر ملکی تھا اٹلی میں، یعنی میں اٹلی میں غیر ملکی تھا۔ اور اس مہم کے تحت جو ہے عالمی تنظیمیں جو ہیں جیسے آکسفام وہ بھی شامل ہے، اور جو اٹلی میں جو تارکین کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں جن میں ریڈیکل اٹالینس، ایکشن ایڈ اٹلی، ASGI، CNCA، دی اسطالی سینٹر، اٹالین فیڈریشن ایونجیکل چرچز، ان سمیت تقریباً 1 درجن تنظیمیں اس مہم میں شامل تھیں۔ اور اس مہم کے دوران ان تنظیموں کی طرف سے اٹلی کے وزیر داخلہ کو خط لکھا گیا ہے، جس میں ان تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور 2-2.5 سال پہلے جو امیگریشن کھلی تھی اس میں جن لوگوں نے درخواستیں دی تھیں اور جن کی درخواستیں اب تک مختلف مراحل میں پھنسی ہوئی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، تقریباً 2 لاکھ ہے۔ ان تمام درخواستوں کو منظور کر کے ان تارکین کو جو ہے وہ پرمٹ جاری کیے جائیں تاکہ ان کی انتظار کی جو طویل گھڑی ہے وہ ختم ہو اور یہ لوگ جو ہے اطالوی معاشرے میں اپنا مفید کردار ادا کر سکیں۔ اچھا، اس خط میں ان تنظیموں نے نشاندہی کی ہے کہ جن کی درخواستیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی کل تعداد کا 1/4 بنتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے درخواستیں دی تھیں، اگر 4 بندوں نے درخواستیں دی تھیں تو ان میں سے 3 کو تو پیپر مل گئے ہیں، لیکن جو 1/4 اس کو اب تک پیپر نہیں ملے اور وہ اب تک اپنے کیس فائنل ہونے کے انتظار میں ہیں۔ اب کچھ کیس جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہے، کچھ عدالتوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ اپنا ٹیکس کے معاملات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ تارکین جو ہے تقریباً 2 لاکھ اب تک اپنی قانونی حیثیت سے محروم ہیں۔ اچھا، اب کچھ اپیلوں کے مرحلے پر بھی ہیں۔ ان تنظیموں نے وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تمام مراحل میں جو درخواستیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو نمٹانے کے لیے تیزی سے اقدامات کی ہدایت کریں۔ مجسٹریٹس کے پاس جو اپیلیں زیر التوا ہیں ان کا طریقہ کار بھی سادہ اور آسان بنائیں اور وہاں بھی فیصلے جلد کرائے جائیں۔ ان تنظیموں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جن تارکین وطن کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں، یعنی انہوں نے امیگریشن کی درخواستیں دی تھیں لیکن کسی نہ کسی اعتراض کی وجہ سے جو درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں، تو انہیں بھی اب ان پر نظر ثانی کی جائے اور ان درخواستوں کو بھی منظور کیا جائے۔ ان تنظیموں نے بتایا کہ جیسے کچھ درخواستیں اس وجہ سے مسترد ہو گئیں کہ جس مالک سے کنٹریکٹ لے کر انہوں نے جمع کرایا تھا اس مالک کی آمدن جو ہے وہ حکومت کے پاس کم نکلی ہے، یعنی اس کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ انہیں ملازم رکھ سکے۔ اسی طرح کسی مالک کے ساتھ کوئی اور مسئلہ نکل آیا ہے یا کنٹریکٹ میں کوئی مسئلہ نکل آیا ہے یا کہیں ٹیکس کا کوئی مسئلہ نکل آیا ہے، تو ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ تارک وطن کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں اگر کسی کا قصور ہے تو کنٹریکٹ دینے والے کا ہے کہ اس نے اگر اس کے پاس اتنی آمدن نہیں تھی یا اس کے ٹیکس نہیں بھرا اس نے یا کچھ اور مسائل تھے تو اسے ان تارکین کو کنٹریکٹ بنا کر نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب یہ غلطی تو کنٹریکٹ دینے والے کی ہے، لیکن سزا یہ بیچارے 2 لاکھ کے قریب تارکین وطن بھگت رہے ہیں اور انہیں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اور اب تک انہیں پیپر نہیں ملے یا ان کے پیپر کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو اب ان تنظیموں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان تمام کی جن کے مسترد ہوئے ہیں انہیں بھی قبول کیا جائے اور انہیں بھی ورک پرمٹ جاری کیا جائے اور رہائشی پرمٹ جاری کیا جائے۔ اسی طرح اس خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن تارکین کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں
उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें अभी तक कागज़ नहीं मिल रहे और उन्हें फिंगर प्रिंट्स और दीगर कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए 6-6 माह की तारीखें दी जा रही हैं। अब उन तंजीमों का कहना है कि कानून के तहत ये फिंगर प्रिंट और सारे कानूनी लवाजमात 2 माह में पूरे होने चाहिए। लिहाजा तालवी वज़ीर दाखिला मुतल्लिका दफातर में जहाँ ये सारा प्रोसेस होना है, जहाँ फिंगर प्रिंट होने हैं और दीगर चीज़ें बननी हैं, वहाँ अमले को बढ़ाएं और जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं उन्हें जल्द अज जल्द 2 महीने की मुद्दत की पाबंदी करते हुए पेपर दिए जाएं। अब देखते हैं कि इस पर तालिबी हुकूमत क्या करती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है और अगर ये हो जाता है तो ये उन तारकीन के लिए बहुत अच्छा होगा जो 2 साल से फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं, और उनके लिए भी जो बेचारे मायूस हो गए हैं कि उनकी दरख्वास्तें किसी और की गलती की वजह से मुस्तरद हो गई। तो अल्लाह करे कि इन सब को ये मसला हल हो और इस ख़त पर जो है वो जल्द अमल हो। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नई खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।